الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولییا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ آج 5 فروری ہے۔ آج کے دن روایتی انداز سے ہمارے حکمران، خصوصی طور پر ہمارے پاکستان کے مسلمان، ان میں بھی چند لوگ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ سی ایم پی ایم صاحب ایک ٹویٹ کر دیں گے کہ ہم انڈیا کے غاصبانہ قبضے کی مذمت کرتے ہیں اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور کچھ علماء حضرات اٹھیں گے اور وہ تقریروں میں بیان کریں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور ہر سال کی طرح یہ بھی سال گزر جائے گا، یہ بھی وقت گزر جائے گا، اور کشمیر کا مدعا وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کشمیر آزاد ہو رہا؟ اس لیے نہیں آزاد ہو رہا کہ جن حقیقی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے تھا وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما المؤمنون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المسلم کالجسد الواحد، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس تکلیف کا اظہار کیا ہو آپ کے گاؤں کے اندر، ان کے آنکھوں سے آنسو آئے ہوں، یار اتنی دیر کا ادھر سے کرفیو لگا ہوا ہے، اتنی لاشیں اٹھ رہی ہیں، یار بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس معاملے میں پریشان ہیں؟ بھئی ہمیں نہ پریشانی ہے، نہ ہمیں تکلیف ہے، نہ ہمیں آنسو آتے ہیں، نہ ہمیں ان کا احساس ہے، نہ ہمیں درد ہے، نہ ہم کیسے دعویٰ کریں گے پھر؟ ہماری بیس روٹ، ہمارا جو بیس لیول تھا خراب ہو گیا ہے۔ ہم نہ ان کو مسلمان اپنے بھائی سمجھتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ کشمیری ہیں۔ بھائی سمجھیں گے تو ہم ان کا درد کا دعویٰ کریں گے نا، ہم سمجھتے ہیں وہ کشمیری ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ خراب ہو گیا۔ اب دوسری بات ہے، اور یقیناً میں ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کرنے لگا ہوں کہ اگر بندہ یہ بات کرے نا تو اندھوں کے شہر میں آئینے بیچنے کے مترادف یہ بات ہوتی ہے۔ قتال کا موضوع، جہاد کا موضوع ایسا ہے، آپ بیان کریں تو اپنے مسلمان ہی کہتے ہیں پتہ نہیں یار کون سی دنیا کا بندہ آ گیا یہ قتال کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتویٰ ہے شیخ کا، زمانہ اب جہاد کا نہیں۔ شیخ صاحب نے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے فتویٰ دے دیا تھا اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیٹ ہوگی، اسٹیٹ وہ جہاد کرے گی، وہ آپ کو لے کے جائے گی۔ بھائی اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا یہ آپ کے امیر المومنین صاحب جو آپ نے وزیر اعظم بنائے ہیں آپ کو جہاد پر لے کے جائیں گے تو نہیں لے کے جائیں گے یار، یہ تو کرپشن پہ لے کے جائیں گے۔ اور ان سے جہاد کی توقع کرنا ایسے ہی ہے جیسے کتے سے گوشت کی رکھوالی کی توقع، بلی سے چھچڑوں کی توقع کہ وہ رکھوالی کرے گی چھچڑوں کی، ایسے ہی ہے جیسے گدھ مردار کی حفاظت کر لے۔ اور یار یہ دنیا دار پیڑ کے پجاری، یہ کرپشن کرنے والے، یہ اندھے دنیا کے، یہ جہاد کی بات کریں گے؟ یہ کر بیٹھے ہیں، پھر یہ آزاد کر بیٹھے ہیں، یہ ایک فارملٹی پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں قتال کرتے؟
رب نے جہاد کا بھی لفظ نہیں لے کے آئے، یہاں رب نے قتال کا لفظ کیا، کیونکہ بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں نا، بڑے سمجھدار عقل مند دانا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ دیکھیں جہاد کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جد و جہد کرنا. تو رب نے فرمایا نہیں نہیں، لا تقاتلون، کیوں تم قتال کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ایسے لوگوں کی مدد جو ضعیف ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، جو دعا کرتے ہیں، جو پکارتے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے، اس کے یہاں والے بہت ظلم کرتے ہیں ہم پر. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارا اپنی طرف سے ولی مقرر کر دے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارا اپنی طرف سے مددگار مقرر کر دے. جاؤ پوری امت مسلمہ جو آزاد ہے نا، پہلے تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹوں میں بٹی ہے، جو آزاد ہے نا ان سے جہاد کا کسی بھی کنٹری میں جا کر پوچھ لینا، نہیں جی جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ چونکہ چنا کے اگر مگر یہ وہ، تو یہی حالات ہے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا زور دیا تھا اور کہا تھا جہاد کوہان ہے اسلام کی، یا ڈنڈے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. اگر آپ ڈنڈا سائڈ پہ رکھ کے آخیں جی آپ ہماری قرارداد منظور کریں، یار کوئی پاگل ہے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کھانا آگے دے دے، وہ آپ کے کیا لگتے ہیں کہ آپ کی بات مان جائیں گے؟ بھائی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، اگر ڈاکٹر ہی آپریشن کرنے سے کہیں نہیں نہیں مجھے چیڑ پھاڑ کرنا پڑے گا، میں تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا ہوں، بھائی آپریشن نہیں کرے گا جتنی دیر تک کٹ نہیں لگائے گا آپریشن کیسے کرے گا؟ بھائی یہ جہاد آپریشن ہے ان بدبختوں کا، ان کافروں کا، ان ظالموں کا، جتنی دیر تک ان کا آپریشن نہ کیا جائے یہ بندے کے پتر نہیں بننے والے. چاہے جتنی قراردادیں منظور کرواتے رہیں، پیش کرتے رہیں، کتنی قراردادیں ہوئی ہیں، آج تک کشمیر آزاد نہیں ہوا، نہیں ہونے والا. اور جب بھی ہوگا، یہ جتنا جموں کا ایریا آزاد ہوا کیسے ہوا ہے، یہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر جو ہے وہ کیسے ہوا ہے؟ وہ قرارداد پیش کی تھی آزاد ہو گیا. بھائی وہ مجاہدین نے جہاد کیا تھا، ادھر اپنا خون پیش کیا تھا اور اتنا حصہ لے لیا تھا. باقی قراردادوں سے اگر 1 انچ بھی بھارت نے دے دیے تو آپ دیکھ لیں. تو بس وقت گزر جائے گا، ہمارا بھی کتنا ہے، ہم تو اویئرنیس دے سکتے ہیں، ایک آگاہی دے سکتے ہیں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے اور کیا ہونا ہے. یہ ہمیشہ کی طرح ہمارے لوگوں نے کشمیر کمیٹی بنا کر اس کے نام پر بھی چندہ کھایا، اس کے نام پر بھی پیسے کھائے ہیں. انہوں نے شروع سے لے کر نہ تو اسلام کو بخشا ہے، نہ مسلمانوں کو بخشا، کسی چیز کو نہیں، اور اس کے نام پر بھی سیاست. اتنے بڑے مولوی لگاتے تھے کشمیر کمیٹی کے اوپر، اور جن کا کام ہی صرف کھانا ہوتا ہے، دوسرا کام ہی نہیں ہوتا. اور ابھی آپ دیکھیں گے، آج ہی سی ایم کا پیغام دیکھیں گے، پی ایم کا پیغام دیکھیں گے، گورنروں کا دیکھیں گے، اداکاروں کا دیکھیں گے، سیاستدانوں کا دیکھیں گے، صحافیوں کا دیکھیں گے، پیغامات بھرپور جو برمار ہوگی پورے میڈیا کے اندر. جی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، فلاں نے وہ کہا، ایک دن کہہ کر پورا سال چپ. پھر ایسے کشمیر آزاد ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھائی کشمیر سیدھی بات ہے، حقیقی معنوں پر کام کر کے امت مسلمہ بنا کر اور ان کے دل میں درد جگا کر اور پھر ان کے لیے آواز اٹھا کر اور ان کے لیے میدانوں میں کھڑے ہو کر کشمیر آزاد ہونا ہے، ایسے کشمیر نہیں آزاد ہونا. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے بعید نہیں ہماری زندگی میں رب ہمیں وہ دن دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لے کے آئے کہ کشمیر آزاد ہو، فلسطین آزاد ہو، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے، ان کو آزادی دے، وہ بھی آزادی کے دن دیکھیں، وہ بھی خوشی کے دن دیکھیں. ہمارے اللہ عز و جل سے دعا ہے یا اللہ ہم مسلمانوں کو دنیا میں بھی غالب کر دیں، ان پر رحم کر دے، ان کے حالات پر رحم کر دے، اور ان کو حقیقی معنوں میں اسلام کی بنیادوں پر کھڑا ہونے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.